خاص طور پر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل تربیت سازی تو موجود نہیں تھی، جس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کو کس طرح کے بھیانک نتائج نکلے. ٹھیک ہے، ایک ہجوم تھا جس نے ہر طرف ہلا بول دیا. اب جو ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تھی، چونکہ ان کے پاس کوئی کارکن تو موجود نہیں تھا، یعنی اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ کارکن ایسے تھے جنہوں نے کوڑے بھی کھائے، تکلیفیں بھی سہیں. ایک زمانہ تھا کہ عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ کہلاتا تھا، یعنی ہم جہاں جہاں عمران خان جاتے تھے ہم پیچھے پیچھے ڈی ایس این جی لے کے پہنچے ہوتے تھے. یعنی خالصتاً کسی معاملے کے اوپر تجزیہ نہیں کیا جاتا. اگر ہم اب عمران خان کی بات کریں تو عمران خان بنیادی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو 2011 میں لانچ کیا گیا. ویسے اس کا خواب تو بڑے عرصے سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن 2011 میں اس کو بالکل پراپر لانچ کیا گیا مینار پاکستان سے. اب اس سے کوئی ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے. عمران خان ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پہ چل رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیمور شاہد، آپ دیکھ رہے ہیں پیپل آف پاکستان. آج ہم عمران خان کی گرفتاری پہ اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ حالات پہ گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور پولیٹیکل اینالسٹ جناب انیس اکرم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام. اچھا سر، 5 اگست کو بالآخر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ عرصہ پہلے تک کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کے ٹی وی چینلز پہ بھی گیت گائے جاتے تھے کہ مقبولیت ہی سب کچھ ہے، لیکن عوام کا کوئی ریئیکشن زیادہ سامنے نہیں آیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ریئیکشن اور مقبولیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہوگی. ہاں، یہ بات آپ کی البتہ ٹھیک ہے کہ جو ریئیکشن ہے وہ اس طرح نہیں آیا. ظاہر ہے جو ریئیکشن ایک بہت بڑا بلاسٹ کی صورت میں 9 مئی کو ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر بڑا مشکل تھا ایک ایسی جماعت کے لیے اس طرح کا ریئیکشن لانا جس کی پہلے کبھی بھی کوئی پولیٹیکل حوالے سے کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں کی. یعنی یہ ایک دفعہ کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل سیکرٹری شفقت صاحب یہاں پر آئے تو میں نے ان سے بات کی، ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے جماعت میں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ نے کارکن کی تربیت کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنا، ان دنوں ان کی تازہ حکومت گئی تھی، تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ تو انہوں نے آئے بائیں شائیں کر دی تھی اور ان کے پاس کوئی بھی پلان موجود نہیں تھا. کسی بھی سیاسی جماعت میں اور خاص طور پر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل تربیت سازی تو موجود نہیں تھی، جس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کو کس طرح کے بھیانک نتائج نکلے. ٹھیک ہے، ایک ہجوم تھا جس نے ہر طرف ہلا بول دیا. اچھا، اس کے بعد اب جو ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تھی، چونکہ ان کے پاس کوئی کارکن تو موجود نہیں تھا، یعنی اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ کارکن ایسے تھے جنہوں نے کوڑے بھی کھائے، تکلیفیں بھی سہیں، بڑے بڑے مسائل کا انہوں نے سامنا کیا. تو پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں تو کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا، بلکہ ہلکی سی ایک ہیٹ ملی، ایک آنچ آئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور موبائل کیمراز کے آگے آ کے جو ہے بیان دینا شروع کر دیے. تو لہٰذا ایک ایسی پولیٹیکل جماعت جس کی کوئی تربیت نہیں، جس کے کارکن نے کبھی کوئی قربانی کے اس کو تصور کا ہی نہیں بتا. اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اس جماعت کا جو پھیلاؤ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہے، یعنی اس کو سوشل میڈیا اس کی بنیاد ہے. یعنی دیگر سیاسی جماعتوں کے روٹس کسی اور انداز سے بنے ہیں. یہ ایک طرح کا ایک ریئیکشن تھا جو ہمارے سامنے آیا، اور اس کے روٹس اگر ہم دیکھیں تو غور کریں تو یہ آپ کو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک میڈیا کو، جیسے آپ نے شروع میں بات کی، تو ایک زمانہ تھا کہ عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ کہلاتا تھا. یعنی ہم جہاں جہاں عمران خان جاتے تھے ہم پیچھے پیچھے ڈی ایس این جی لے کے پہنچے ہوتے تھے. تو اسی ایک تو وہ میڈیا کا وقت اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں ایک پوری پلاننگ کے تحت اس کو پھیلایا گیا. تو اس کے نتائج تھے، اور ظاہر ہے اس کے نتائج ہوا میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا میں جاتا ہے اور ہوا میں یہ غرق ہو جاتا ہے. لہٰذا اس لیے ہمیں اس میں اچھا سر، آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں. آگے الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ ہے، مطلب جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا 2017 میں، اور کہا جا رہا ہے کہ سیم اسی طریقے سے عمران خان بھی ایک مورے کی طرح منظر عام سے غائب کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں، عمران خان
کو اگر ہم سچی بات ہے اگر اس کے صحیح انداز میں تجزیہ کیا جائے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہماری عقیدتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے، اور ہم صحیح معنوں میں جو تجزیہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کہیں ہم کھو دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو بہت سارے ٹی وی کے اوپر اینکرز ملیں گے، ٹی وی کے اوپر ایون سوشل میڈیا کے اوپر جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کے تجزیے پیش کریں گے جس میں آپ کو ایک خاص قسم کی عقیدت، محبت یا نفرت نظر آئے گی، یعنی خالصتاً کسی معاملے کے اوپر تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم اب عمران خان کی بات کریں تو عمران خان بنیادی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو 2011 میں لانچ کیا گیا۔ ویسے اس کا خواب تو بڑے عرصے سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن 2011 میں اس کو بالکل پراپر لانچ کیا گیا مینار پاکستان سے۔ اب اس سے کوئی ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ کوئی محبت میں کرے گا کوئی نفرت میں کرے گا، لیکن یہ فیکٹس ہیں کہ جو سامنے کی بات ہے۔ پھر 2014 میں ایک لانگ مارچ ہوا، 124 دن کا دھرنا ہوا۔ یہ تمام کا تمام جو پروجیکٹ تھا اس کے پیچھے لوگ کوئی اور تھے۔ عمران خان ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پہ چل رہے تھے، کبھی وہ انگلی کی بات کرتے تھے، کبھی وہ امپائر کی بات کرتے تھے، اور کبھی وہ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ یہاں پر کورٹ مومن میں تشریف لائے عمران خان، تو میرا ان سے ایک سوال تھا، تو میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر آج تک آئے ہیں ان کی کبھی بھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے بنی نہ عدلیہ سے بنی، اور آخرکار ان کو جانا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ایسا کون سی صلاحیت ہے یا آپ نے کوئی ایسی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو مستقبل میں ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو مجھے خان صاحب جو ہے نا میری بات سن کے تو کہتے آپ یہ سوال دوبارہ دہرائیں۔ میں نے یہ سوال دوبارہ دہرایا، حالانکہ بڑے دوسرے بھی شہروں کے رپورٹر آئے ہوئے۔ اچھا، انہوں نے اس دن مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ میرے دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سول جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ میرے مثالی تعلقات ہوں گے، اور آج تک اس سے پہلے نہیں، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے بالکل یہ دعوے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری اور لمبی بات ہو جائے گی۔ اصل بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ پروجیکٹ تھا، اور 2018 کے میں نے الیکشن بڑے کلوزلی میں نے اس کو کور کیا، ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سچی بات ہے کہ گلی گلی اس کے لیے ووٹ مانگتی رہی، بالکل ایسا، ٹھیک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ میں جتنے الیکٹیبلز تھے آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں وہ سبز وہ کی کہتے ہیں پرنا پا کے دھڑا دھڑ جناب کبھی جہازوں سے، ریل گاڑی سے، بسوں سے جو ہے نا وہ اس کشتی پہ سوار ہو رہے تھے، بلکہ آپ تو ٹائٹینک کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کو، تو اس ٹائٹینک پہ دھڑا دھڑ یہ سوار ہو رہے تھے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ بالکل اسی طرح کا اب ماحول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیا ہے نا اب اس کا من نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو لے، ٹھیک۔ اچھا سر، صرف عمران خان ہی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے یا باقی سیاستدان بھی؟ نواز شریف کو بھی کہا جاتا رہا، اس پر حوالے سے تھوڑا سا کر دیجیے۔ اور عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں 3.5 سال میں جو کچھ ہوا بہت اتار چڑھاؤ آئے، اس سے کوئی سبق سیکھا یا؟ دیکھیں اب سبق سیکھنے کا وقت دیکھا جائے گا کہ اب عمران خان جیل میں ہے، جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، جتنے ان کے لیڈران ہیں، سب نے جیل کی صحبتیں سہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے سہی ہیں۔ آج کل عمران خان چونکہ زیر عتاب ہیں تو آج کل وہ جیل کی صحبتیں دیکھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جیل میں کچھ عرصہ گزارتے ہیں، کوئی ان کو تنہائی ملے گی، کوئی فرصت ملے گی سوچنے کی، اور آس پاس کے وہ جو بکاش ہیں، خوش آمدی جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے ہٹ کے ان کو خود اپنی ذات کا تجزیہ کرنے کا جب موقع ملے گا تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت یہ کن نتائج پہ پہنچ۔ اچھا سر، آنے والے دنوں میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نیا مہرہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ضرورت کب پیش آتی ہے، یعنی جیسے عمران خان کی اس وقت ضرورت پڑی جب ایک میثاق جمہوریت ہو چکا تھا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے کچھ معاملات پر اتفاق رائے کر لیا، تو اس اینٹی پولیٹیکل فورس کو میں تو عمران خان کو کہوں گا کہ اس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کئی سال پاکستان جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیں سیاسی بد امنی کی نظر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں انہیں کس قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔
ٹھیک. یہ وقت بتائے گا. اچھا سر، کل سے سائفر کا ایک معاملہ دوبارہ سے اٹھا ہوا ہے. کسی امریکی جریدے نے وہ سائفر دوبارہ سے پبلش کیا ہے کہ یہ دیکھیں، اور اس پہ بڑے بڑے سابق سفیر حسین حقانی نے بھی آج لکھا ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. باقاعدہ امریکہ نے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم سفارتی سطح پہ اچھی طرح کام نہیں کر سکتے، اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس میں سازش کہاں ہے؟ یہ حسین حقانی کا ٹویٹ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن حسین حقانی صاحب نے ظاہر ہے کہ ایک خاص نقطہ نظر لے کر ہی بات کرنی ہے نا، کیونکہ ان کا نقطہ نظر عمران خان کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سب کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آپ اس کو ڈپلومیٹک انداز میں ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ سائفر وغیرہ روٹین کی بات ہے. اس طرح کے سائفرز آتے رہتے ہیں. اس میں جو سوچنے والی بات ہے نا، جو الارمنگ بات ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، اس سائفر کے لیک ہونے سے، اس سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کرنے سے پاکستان کی ساکھ بڑی بری طرح مجروح ہوئی ہے. یعنی یہ ملکی معاملات میں ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح کے سائبر، شاید پاکستان پتہ نہیں کتنے معاملات میں، ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی ایک بات لیک ہوئی تھی کہ پاکستان ری پوزیشننگ میں جا رہا ہے. یعنی پاکستان کا قبلہ امریکہ سے تبدیل ہو کے چائنا اور رشیا کی طرف تبدیل ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے شہباز شریف کی کچھ لائنز بھی جو ہے وہ شو ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک متنازع بات تھی. تو یہ ہمارا بھی تو اینٹی، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم نے بھی تو اینٹی امریکن بات کی ہے. بالکل. تو لہٰذا اس طرح کے سائفرز اور اس طرح کی خط و خطابت کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنا جو ہے، یہ میرا خیال ہے سیاستدانوں کو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ امریکہ ہو گیا یا دیگر ممالک ہو گئے، اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ کھیل کھیلتے ہی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کتنا مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک لاسٹ کویسچن سے شارٹلی رسپونڈ کیجیے گا کہ سیاستدان اپنے ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ کیوں بنے ہوئے؟ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا کر سارے مل بیٹھ کے کوئی معاہدہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم جمہوریت کو قائم کریں گے، آپس میں ہم جو مرضی کریں، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہیں لائیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک بہت مثالی بات ہو جاتی ہے جو آپ نے کی ہے. حالانکہ دنیا میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار موجود ہے. کہیں پر بھی خالص جمہوریت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا رہے. بالکل. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتی ہے اور وہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کچھ زیادہ مؤثر ہے. اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے دائرہ کار کو محدود کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مل بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کردار کو ختم کرنے والی بات کرنا یہ غلط بات ہے. بالکل. نو ڈاؤٹ. ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے تھے اقتدار اعلیٰ. ٹھیک ہے. تو اقتدار اعلیٰ جس کو ہم یعنی جو اقتدار کی جو تقسیم ہے، اس میں ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے بہت سارے ملکی مفادات، ملکی معاملات کو ایک خاص نہج میں سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ صرف آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے مکاتب، بہت سارے ادارے، بہت سارے طاقت کے مراکز، آپ کے اشرافیہ، آپ کے جاگیردار، آپ کی سول بیوروکریسی، آپ کے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ، صنعت کار، سرمایہ دار، یہ سب مل بیٹھ کر ایک ملغوبہ ہے جو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. اوکے سر، تھینک سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. بہت اچھی ہماری گفتگو رہی. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو. اس میں ہم نے گفتگو کی موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے اور عمران خان کی گرفتاری کے موضوع پر. جناب انیس اکرم کا موقف یہ ہے کہ عمران خان ایک پروجیکٹ کا نام ہے جو 2011 میں لانچ کیا گیا، اور ان تمام معاملات کو، تمام سیاسی معاملات کو جو ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، انہیں اسی پس منظر سے دیکھا جانا چاہیے. اس گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس.